اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ۔ ایک مسلمان کو جو اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت تحفہ دیا ہے وہ اس کی دعا ہے۔ وہ دعا جو وہ کرتا ہے اور وہ دعا جو وہ کماتا ہے۔ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، یہ یاد رکھو بہت اچھی طرح۔ ایک دعا وہ ہوتی ہے جو آپ کرتے ہو اور دوسری دعا وہ ہوتی ہے جو آپ کماتے ہو۔ دعا تو سب کرتے ہیں، دعا کمانا کیا ہے؟ جب آپ کسی کی بے اختیار دعا لیتے ہو، اپنے والدین کی، اپنے بزرگوں کی، کسی یتیم بیوہ اور مسکین کی، جب آپ اس کا دل ایسے خوش کر دیتے ہو کہ اس کو اپنی زبان سے الفاظ بھی نہ نکالنے پڑے، خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، وہ اس کی آنکھوں کے آنسو آپ کے لیے دعا ہوتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ کماتے ہو۔ یہ وہ خوشی جو آپ نے کسی پیارے کو دی، کسی مسکین کو دی، کسی یتیم کو دی، کسی بیوہ کو دی، اپنے والدین اور بزرگوں کو دی، جب آپ نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، جب آپ نے کسی کی ضرورت پوری کی، جب آپ نے کسی محتاج سے اس کی تنگی دور کی، جب آپ نے کسی بیوہ کی بیٹی کی شادی کروائی، جب آپ نے کسی یتیم کا علاج کروایا، جب آپ نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، تو اس کے وجود میں جو خوشی نکلتی ہے، چاہے وہ منہ سے کوئی الفاظ نکالے یا نہ نکالے، اس کے وجود کی وہ خوشی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار اور آپ کا سب سے بڑا خزانہ ہوتی ہے۔ اقبال بابا فرماتے ہیں نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ جو پیار بھری نظر ہوتی ہے نا، چاہے مرشد کی ہو یا کسی یتیم بچے کی جس کو آپ نے کھانا کھلایا ہے، کسی بیوہ اور مسکین کی جو بالکل دنیا سے بے آسرا ہو، جس کو کوئی امید نہ ہو کہ دنیا میں کوئی اس کی مدد کرے گا، اور آپ آگے بڑھ کر جب اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں بغیر اس کے کچھ کہے، تو اس کے وجود سے جو تشکر نکلتا ہے، جو خوشی نکلتی ہے، جو اللہ کا شکر نکلتا ہے، آپ ساری رات کھڑے ہو کر بھی عبادت کریں تو اللہ کی رضا اتنی جمع نہیں کر سکتے جو اس آنسوؤں کے دو قطروں میں ہوگی، جو ان آنکھوں میں آپ کے اس نیکی کی وجہ سے آئیں۔ اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے، وہ تو سیدی رسول اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اللہ سے دعا کیا کرو۔ دعا کو مخ العبادہ فرمایا ہے، عبادت کی معراج، عبادت کا مغز۔ انسان جو عبادتیں کرتا ہے اس کی معراج، اس کا مغز اللہ سے دعا ہے، کیونکہ دعا آپ کو وہ اعتماد دیتی ہے، وہ کانفیڈنس دیتی ہے کہ میں اپنے یار سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے دوست سے بات کر رہا ہوں، اپنے رب سے بات کر رہا ہوں، اور یہ کانفیڈنس آپ کو دیتی ہے کہ آپ اس دنیا میں تنہا نہیں ہیں، کوئی ہے جس سے آپ بات کر کے اپنی ضرورت اور اپنی مشکل، اپنی پریشانی بیان کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، جب میرے بندے یہ پوچھے میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، تو کہو میں قریب ہوں تمہارے، میں دور نہیں ہوں. کہتا میں شرک سے زیادہ نزدیک ہوں تمہارے. وہ کہتا ہے وہ کون ہے وہ ذات کہ جب ایک انسان تکلیف میں گڑ گڑا کے پکارتا ہے اپنے رب کو، تو کون ہے کائنات میں جو اس کی دعا قبول کرے سوائے اس رب کے. مسلمانوں کا آج کل المیہ یہ ہے کہ ان کو اپنے رب پر یہ ایمان ختم ہو گیا ہے کہ میرا رب میری دعا قبول کرے گا. کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ امت پر جو عذاب نازل ہوئے ہیں اس میں ایک عذاب یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی اس امت کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. انفرادی طور پر کیونکہ اللہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، چاہے کافر ہو یا مسلمان، تو دعا بھی رزق ہے اس کا. انفرادی طور پر لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اس امت پر بڑی آزمائش آ گئی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت امت ذلیل و خوار ہے. دشمن ہم پر ایسے ٹوٹ کر گر رہے ہیں جیسے دسترخوان پر بھوکے گرتے ہیں. حب الدنیا و کراہیت الموت میں یہ امت ایسی لپٹی ہوئی ہے کہ اس میں عزت غیرت کے جنازے نکل گئے. نظر آثاری لاکھوں لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر وہی خواری اور ذلت اور دشمن مسلط ہے. پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں جہاں پہ اللہ کا دین و شریعت نافذ ہو. اجتماعی طور پر تو قوم عذاب میں ہے، لیکن اللہ انفرادی دعائیں سنتا ہے. یہ وہ رزق ہے جو اس نے بند نہیں کیا. اور جس طرح کہا کہ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آپ خود دعا کرتے ہو، دوسری دعا کماتے ہو. اسی طرح جو دعا آپ خود کرتے ہو یہ بھی دو طرح کی ہے. ایک وہ دعا ہے جو آپ اپنے لیے کرتے ہو، اور ایک وہ دعا ہے جو آپ سیدی رسول اللہ کے لیے اور ان کی امت کے لیے کرتے ہو. دعا کرنے کے بھی درجات ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی نے سیدی رسول اللہ سے پوچھا، یا سیدی میں جب دعا کرتا ہوں تو میں 25% دعا اپنے لیے آپ کے لیے کرتا ہوں اور 75% دعا اپنے لیے کرتا ہوں، کیا یہ مناسب ہے؟ سیدی نے فرمایا مناسب ہے، لیکن اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے. ان صحابی نے کہا سیدی اگر میں آدھی دعا آپ کے لیے کروں اور آدھی دعا اپنے لیے کروں؟ سیدی نے فرمایا یہ مناسب ہے، لیکن اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے. فرمایا سیدی اگر میں 75% دعا آپ کے لیے کروں اور 25% اپنے لیے کروں؟ سیدی نے فرمایا یہ مناسب ہے، لیکن اگر زیادہ کروں تو بہتر ہے. صحابی نے کہا سیدی آج کے بعد میں 100% دعا صرف آپ کے لیے کروں گا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا. تو سیدی نے فرمایا پھر اللہ تم کو وہ کچھ عطا کرے گا جو دعا مانگنے والے کو نہیں ملتا. سیدی کے لیے دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ درود شریف پڑھنا. جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، تو آپ سیدی کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو بزرگوں نے اسی لیے فرمایا کہ ہر وقت درود شریف پڑھنے والے کی ضروریات اللہ ایسے پورا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. انسان اپنے لیے دعائیں کرتا ہے، ہر انسان اپنے لیے مانگتا ہے یا اللہ میری بیماری ٹھیک کر دے، میرا مقدمہ ٹھیک ہو جائے، میری شادی ہو جائے، مجھے بچے مل جائے، میرے بچے کا امتحان پاس ہو جائے. اپنا اپنا ظرف ہے، اللہ سے جو مرضی مانگنا چاہتے ہو مانگو. مگر کوئی وقت تو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ تم سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے مانگو، اپنے لیے کچھ بھی نہ مانگو، صرف سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے مانگو. یا اللہ سیدی رسول اللہ کی امت پہ کرم فرما دے، یا اللہ سیدی رسول اللہ کی امت کو رسوائی سے بچا، یا اللہ سیدی رسول اللہ کی امت کے محافظ پیدا فرما. لوگ جب خوبصورت مقامات پہ جاتے ہیں اپنا اپنا ظرف ہے نا، اپنا اپنا ظرف ہے. خانہ کعبہ اور ملتزم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اور خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر بعض لوگ یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میرے گھٹنے کا درد ٹھیک ہو جائے، اور بعض لوگ یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ سیدی رسول اللہ کی امت پر کرم و فضل فرما دے، یا اللہ سیدی رسول اللہ کے پاکستان کی، سیدی رسول اللہ کے ترکیہ کی، سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت فرما، اور ہمیں اس جماعت میں شامل فرما جو سیدی رسول اللہ کے دین کے آبرو کی محافظ ہے،
ہمیں اس جماعت میں شامل فرما جس کی سعادت غزوہ ہند کے نصیب، جس کے نصیب میں غزوہ ہند، ہمیں اس جماعت میں شامل فرما جو بیت المقدس شریف کی فتح اور آزادی میں شامل ہو، ہمیں اس جماعت میں شامل فرما جو خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرے، ہمیں اس جماعت میں شامل فرما جس کو سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب ہو۔ یہ بھی تو دعائیں ہیں نا۔ یہ دعا بھی ہے کہ میرے گھٹنے کا درد ٹھیک ہو جائے، میرے بچے کا امتحان پاس ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ خود سوچو کہ جو دعا کا وقت اللہ نے تمہیں دیا ہے، اگر تم سیدی رسول اللہ اور ان کی امت کے لیے دعا کرو تو اللہ تمہیں محروم چھوڑ دے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ہم کو ہمارے بزرگوں کو، ہم نے بزرگوں سے جو دیکھا اور سنا ہے، اللہ کے بندے ہم نے دیکھے ہیں ایسے جن کی ساری زندگی صرف سیدی رسول اللہ اور ان کی امت کے لیے دعا کرتے گزرتی، اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ جب ان کو کوئی مشکل اور پریشانی ہوتی ہے تو رب کی طرف صرف نگاہ اٹھا کے کہتے ہیں مالک تو سب جانتا ہے، پردے رکھ لینا، مالک تو سب جانتا ہے، لاج رکھ لینا ہماری۔ وہ اتنا غیرت والا ہے، وہ اتنا غیرت والا ہے، کبھی اپنے ایسے بندے کو رسوا نہیں کرتا جو رب سے صرف یہ کہتا ہے کہ رب میری لاج رکھ لینا، میرے پردے رکھ لینا، میری عزت رکھ لینا۔ اب کائنات کا کوئی بھی مسئلہ تمہارا ہے، تمہارا رب تمہاری لاج رکھے گا، تمہیں وہ لمبی لسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو دینا چاہتے ہو ضرور دو، ہم ہر ایک کو لیکچر تو نہیں دے سکتے۔ رب سے پیار کرنے کا بھی ہر ایک کا الگ الگ انداز ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رب صرف عذاب دینے کے لیے بیٹھا ہے، لہٰذا وہ صرف خوف کھاتا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، میرا یار ہے، میرا رازدار ہے، وہ اس سے اسی طرح رشتہ اور معاملہ کرتا ہے جیسے پیار کرنے والے رازدار دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی اس سے اس طرح عشق کرتا ہے جنون میں، جیسے سیدنا موسیٰ کی امت کا وہ شخص تھا، کہتا رب تو میرے سامنے آ تو میں تیری کنگھی کرا، تو میں تجھے کھانا کھلاؤں، میں تجھے تیرے پاؤں دباؤں، میں تیرے ہاتھ دباؤں، میں تیرے سر میں۔ وہ بھی ایک انداز ہے رب سے بات کرنے کا، اور وہ بھی ایک رب سے بات کرنے کا انداز ہے جو سیدنا بلال کی قبر کے اوپر سیدنا علی نے لکھ کے بھیجا تھا کہ میں ایک ایسے لمبے سفر پر جا رہا ہوں لیکن میرے پاس کوئی زاد راہ نہیں ہے، لیکن میں ایک ایسے کریم میزبان کے پاس جا رہا ہوں کہ جس کے پاس زاد راہ لے کر جانا بھی بے ادبی ہے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے، وہ پھر اپنے پاس نیکیاں بھی جمع نہیں کرتے، وہ سیدی رسول اللہ کو تحفے ہی بھیجتے رہتے، چاہے درود شریف کی شکل میں تحفے بھیجیں، چاہے نیک اعمال کی شکل میں تحفے بھیجیں۔ جس طرح میں حج پہ تھا تو بہت سے لوگ تھے ساتھ، تو ایک صاحب نے دوسرے سے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، تو دوسرے نے آگے سے مذاق میں ان سے کہا کہ آپ اپنے حج کا ثواب مجھے دے دیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو دوسرا فوراً مکر گیا، یہ کیا ظلم اور زیادتی، تم میرے حج کا ثواب لینا چاہتے ہو؟ حج تو میں نے اپنے لیے کیا ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہے، اور ایک انداز یہ ہے کہ اللہ کے بندے دنیا کی جو نیکی کماتے ہیں، رات سونے سے پہلے اس کا تحفہ بنا کر سیدی رسول اللہ کو پیش کر دیتے ہیں، مالک میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے، میرے سیدی رسول اللہ کی امت کی طرف سے یہ سیدی رسول اللہ کو تحفے میں دے دینا۔ میری ساری نیکیاں، میری ساری دعائیں، میرے سارے نیک اعمال سیدی رسول اللہ کی خدمت میں تحفہ ہیں، اور میرے جو گناہ ہیں وہ اپنے فضل اور کرم سے سنبھال لینا، میرے پردے رکھ لینا، میری لاج رکھ لینا۔ کہ جو شخص اپنی ساری زندگی کی نیکیاں، اپنے نیک اعمال سیدی رسول اللہ کو تحفہ دے دے، جو اپنی دعا کا وقت 100% سیدی رسول اللہ کے حوالے کر دے، ان کے لیے وقف کر دے، کیا اللہ اس کو تنہا چھوڑ دے گا؟ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو تنہا چھوڑ دے گا، وہ پھر اپنے رب کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے رب کو جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ اتنا غیرت والا، اتنا لاج رکھنے والا، اتنا مان کرنے والا، اتنا پیار کرنے والا رب ہے کہ ایسے بندے سے پھر وہ پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور وہ بندہ جو آگے ہوتا ہے نا، وہ بھی چونکہ اسی رب کا بندہ ہوتا ہے، وہ بھی پھر رب سے کہتا ہے رب آپ جانتے ہیں
کیا ضروری ہے کہ میں الفاظ نکالوں؟ کیا آپ جانتے نہیں کہ میری ضرورت کیا ہے؟ کیا آپ جانتے نہیں کہ میری لاج کیسے رکھی جائے گی؟ کیا آپ جانتے نہیں کہ میرا پردہ کیسے رکھا جائے گا؟ کیا آپ جانتے نہیں کہ دشمن مجھے کہاں تنگ کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے نہیں کہ مجھے کس طرح نقصان ہو رہا ہے؟ کیا آپ جانتے نہیں کہ میں تنہا ہوں اس دنیا میں؟ تو رب کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں، پھر کریں، سنبھالیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا نا، تو اس وقت جبریل آئے تھے پوچھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے، آئیے حاجہ، کوئی ضرورت؟ تو انہوں نے کہا اگر آپ سے ہے تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ سے؟ تو اللہ کو پتا ہے، وہاں بھی نہیں بول کے دیا کہ اگر میرا دوست مجھے آگ میں ڈال رہا ہے تو ڈال رہا ہے، اس کو پتا ہے نا کہ آگ میں ڈال رہا ہے، میں چیخے کیوں ماروں؟ اس نے بچانا ہوگا بچا لے گا مجھے، کیونکہ میں نے جو کیا اس کے حکم پر کیا، اس کی ڈیوٹی پر کیا، جو مجھے اس نے حکم دیا وہ میں نے کیا، جو کانسیکوینسز ہیں، جو سزا ہے اس کے مقابلے، جو مشکل دنیا کی پریشانیاں میرے اوپر آ رہی ہیں، میرا مالک ان کو جانتا ہے۔ ہاں یس، ہمیں آداب سکھانے کے لیے، کیونکہ دنیا میں ہر انسان ایک مقام کا نہیں ہے، ہر انسان مقربین کے درجے پر نہیں ہے، ہر انسان انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ نہیں۔ اسی لیے قرآن میں ایمان کے بھی درجے ہیں نا، مسلمان ہے، مومن ہے، متقی ہے، محسن ہے، صالح ہے، شہید ہے، صدیق ہے، انبیاء ہے، سیدی رسول اللہ، یہ سارے درجات ہیں۔ تو ہم سب کی تربیت کے لیے اللہ نے قرآن میں دعائیں لکھی ہیں، نبیوں کے ذریعے دعائیں سکھائی ہیں۔ اس سے زیادہ خوبصورت دعا ممکن ہی نہیں ہے کہ جو نبیوں نے کی ہو اور قرآن میں لکھی ہو۔ وہ دعائیں انسان کی زندگی کے لیے کافی ہیں جو سیدی رسول اللہ نے آپ کو سکھائیں، جو قرآن میں انبیاء کے ذریعے اللہ نے آپ کو سکھائیں، صرف وہ دعائیں کافی ہیں آپ کے لیے۔ اور جو سب سے اہم بات جو کہی کہ خود سیدی رسول اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے لیے دعا کیا کرو۔ آپ فرمائے سیدی آپ کو کس دعا کی ضرورت؟ کہ مجھے اچھا لگتا ہے جب تم میرے لیے دعا کرتے۔ اور سیدی کے لیے دعا کیا ہے؟ اس سے خوبصورت دعا اور کیا ہے سیدی کے لیے کہ تم درود شریف پڑھو کثرت سے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ یا اللہ میرے سیدی پر رحمت، برکت، فضل و کرم اور عافیت خیر فرمانا، ہمیشہ درجات کی بلندیاں کرنا۔ سیدی کا جو مقام ہے وہ مقام ہے، تمہارے کہنے سے کیا فرق پڑ جائے گا، لیکن تم نوازے جاؤ گے اس میں۔ اور تم جب درود شریف پڑھتے ہو سیدی پر تو حقیقت میں تم اپنے اوپر درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہو، اللہ اور اس کے فرشتے پھر تم پر درود پڑھتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ ذات جو اور اس کے وہ درود پڑھتا ہے تمہارے اوپر، وہ ذات درود پڑھتی ہے تمہارے اوپر اور اس کے ملائکہ، یہ اس پر اللہ اس پر درود پڑھتا ہے جو سیدی رسول اللہ پر۔ اس کے آگے کی آیتیں ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس سے پہلے قرآن میں یہ آیتیں ہیں، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، دونوں میں صلی کا لفظ استعمال ہوا، دونوں میں درود کا لفظ استعمال ہوا۔ وہاں پہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے سیدی رسول اللہ پہ درود پڑھو، وہاں کہا، اور پھر ساتھ اللہ فرما رہا ہے کہ جو سیدی رسول اللہ پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ آپ جب درود شریف پڑھتے ہو، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ، سیدی کی سیدی پر، سیدی کے آل پر، اہل بیت پہ، سادات پہ، واصحابہ، اصحاب کرام پہ، وازواجہ، امہات المومنین پہ، وذریتہ، سیدی کی تمام امت پر، جس میں تم خود شامل ہو، جس میں تم خود شامل ہو۔ حقیقت میں اگر درود شریف کا مفہوم سمجھو تو درود شریف آپ اپنے ہی اوپر دعا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں جو آپ سیدی رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جس دعا میں آپ نے سیدی رسول اللہ کے لیے دعا کی، سیدی کی آل کے لیے دعا کی، امہات المومنین کے لیے دعا کی، صحابہ کرام کے لیے دعا کی، اسی دعا میں آپ نے اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ اس سے زیادہ خوبصورت دعا کوئی ممکن ہے؟ اس کے بعد کون سی دعا رہ جاتی ہے کرنے کی؟ اور اگر دنیا کی ہزار ضرورتیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے ہمیں بھی ضرورتیں پڑتی ہیں معاملات، لیکن اپنا ذاتی تجربہ تمہیں بتاتے ہیں کہ جس چیز سے ہمیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے، ایک کہ جو دعا کا وقت اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ سیدی رسول اللہ اور ان کی امت کے لیے دعا کرو۔ اللہ کبھی ایسے فرد کو ضائع نہیں کرتا
مجھے بتاؤ جو اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی دعا، سب کچھ سیدی رسول اللہ اور ان کی امت کے لیے خرچ کر دے کہ اللہ اس کو تنہا چھوڑ کے ضائع کر دے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ لوگوں کو اللہ پہ اعتبار نہیں ہوتا، شک کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، دعا کماؤ۔ جو دعا ایک آنسوؤں کی شکل میں تمہارے لیے کوئی اور مانگتا ہے، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی، وہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ اتنی خدمت کرو ماں باپ کی کہ وہ منہ سے الفاظ نکالیں یا نہ نکالیں، ان کو ضرورت نہ پڑے الفاظ نکالنے کی، لیکن ان کا دل اتنا خوش ہو جائے کہ صرف ان کا دل خوش ہو جانا تمہاری 7 نسلوں کو دعا دے جائے گا۔ کسی مسکین، یتیم اور بیوہ اور بھوکے کو صرف اللہ کے لیے بغیر تماشا بنائے، بغیر سیلفی بنائے، بغیر اشتہار لگائے، بغیر تصویر کھینچے، بغیر دنیا کے آگے ان کو ذلیل کیے، رازداری کے ساتھ ان کی ایسے مدد کر دو جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو کہ دنیا میں کوئی مدد کرے گا، اور وہ جو ان کا دل خوش ہوگا، تم 7 نسلیں عبادت کرتے رہو، تمہیں وہ فضل اور کرم اور برکت اور رحمت اور خیر نصیب نہیں ہوگی جو ان آنکھوں میں 2 آنسو کے قطرے جو ہیں وہ تمہیں عطا کر جائیں گے۔ تو جب دعا کرنے پر آؤ تو اپنے لیے ضرور دعا کرو۔ انبیاء نے، سیدی رسول اللہ نے بھی دعائیں سکھائی ہیں۔ ہر زندگی کے ہر موڑ پر، ہر موقع کی دعا ہے، ضرور کرو دعا، یہ مسلمانوں کو سنت بھی ہے اور طریقہ بھی ہے ہمارا۔ مگر جب تمہارا خاص وقت ہو، جب تم اپنے اللہ کے ساتھ تنہا ہو، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سیدی رسول اللہ کے لیے اور سیدی کی امت کے لیے دعا کرو۔ سیدی کی امت کا خیال ہر وقت تمہارے وجود میں رہنا چاہیے۔ میں لوگوں کو آج سنتا ہوں، وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہم نے مسلمانوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ ہمیں کیا پڑی ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی اور فلسطین کے مسلمانوں کی؟ ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، پہلے اپنی معیشت ٹھیک کر لے پھر دوسروں کی فکر کریں گے۔ واللہ ایسی بات کرنے والا ایمان سے باہر خارج ہوتا ہے۔ ایسی بات کرنے والا اپنے اوپر جہنم کے عذاب کے دروازے کھول رہا ہوتا ہے۔ سیدی رسول اللہ کی امت ہماری ذمہ داری ہے۔ سیدی نے فرمایا کہ میری امت ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو دوسرے حصے کو تکلیف محسوس ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے تم امت کا حصہ نہیں ہو، تم ہم میں سے نہیں۔ بات تم نے سنا ہے، بار بار سیدی رسول اللہ نے احادیث شریف میں فرمایا، جس نے دھوکہ دیا مسلمان کو وہ ہم میں سے نہیں، جس نے قتل کیا مسلمان کو وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں، امت سے نکال دیا باہر۔ یہ کیسے کوئی مسلمان کر سکتا ہے کہ سیدی کی امت تکلیف میں وہ کہے کہ ہمیں کیا پڑی ہے، ان کا ٹھیکہ اٹھایا ہم نے؟ یہ جنہوں نے ہلاک ہونا ہوتا ہے یہ ان کے الفاظ ہیں، کبھی ایسا نہ کرنا۔ سیدی رسول اللہ کی امت تمہاری ذمہ داری ہے، جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہو نا، دعا سے تو کوئی نہیں روکتا تمہیں، کوئی روک سکتا نہیں تمہیں۔ دعا بھی کرو اور اللہ کے اور اس کے رسول اور پاکستان کے دشمنوں پر بد دعا بھی کرو۔ تمہارا دعا تمہاری سب سے بڑی طاقت اور تمہارا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ اور یہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی بوڑھی عورت ہو یا بچہ ہو یا جوان ہو، سب کے پاس یہ طاقتور ہتھیار موجود ہے۔ جس کے دل میں اللہ نے عشق کی آگ رکھی ہے، جو سیدی رسول اللہ سے امت سے پیار کرتا ہے، اس کے پاس یہ ہتھیار موجود ہے۔ تو اپنے اس ہتھیار کو طاقت سے استعمال کرو، دعا اور بددعا دونوں۔ اپنے لیے تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر تم سب کچھ سیدی رسول اللہ اور ان کی امت کے لیے مانگتے ہو تو اللہ تمہاری کفالت کر لے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے مجھے بتاؤ نا، دنیا میں بھی یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص اگر اپنا سب کچھ اللہ اس کے رسول کے لیے لگا دے، دنیاوی رشتوں میں تمہیں نظر آتا ہے یہ، کوئی شخص اگر ایک سب کچھ اپنا کسی کے اوپر وار دے، نثار دے، اگلا اگر غیرت مند اور کردار والا فرد ہے تو اس کو کبھی کسی مصیبت میں، مشکل میں، پریشانی میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ کسی شخص نے ایک دفعہ آپ کے ساتھ نیکی کی ہو جب آپ مشکل میں ہو، تو جو خاندانی نسلی لوگ ہیں ساری زندگی اس کا احسان مانتے ہیں اور اپنے بچوں کو بتا کے جاتے ہیں کہ اس نے مشکل وقت میں میری مدد کی تھی، اس کا لحاظ کرنا اس کا۔ یہ کمینے اور گھٹیا اور ذلیل لوگ ہیں جو احسان لے کر لوگوں پہ شر پھیلاتے ہیں اور احسان بھول جاتے ہیں۔
ورنہ وہ رب جو کہتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے، تو جو اللہ کا بندہ اپنا سارا قیمتی وقت، اپنی ساری نیکیاں، اپنی ساری دعائیں سیدی رسول اللہ اور امت کو تحفے میں دے دے، کہ اللہ اس کو تنہا چھوڑ دے گا؟ ممکن نہیں، ممکن نہیں۔ اور جب تمہاری کوئی ضرورت پڑے تو مالک کی طرف صرف پیار سے یہ کہنا، مالک میرے پردے رکھ لینا، میری لاج رکھ لینا، میں کمزور ہوں لیکن آپ سے یاری ہے۔ جب کسی کا دوست تگڑا ہوتا ہے نا تو بندہ خود بخود ہی شیر ہو جاتا ہے۔ اتنا اعتماد تو رکھو کہ تم سیدی رسول اللہ کی امت میں سے اور اللہ سے تمہاری دوستی ہے، تو میرا رب کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، اور وہی میری دعائیں سننے والا اور وہ شہرک سے زیادہ نزدیک ہے، اور وہی اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اللہ بھی دیکھتا ہے پھر کہ دعا کرنے والے کا لیول کیا ہے، کیا وہ اپنے وہی بات جو کہی کہ کیا وہ اپنے دانت کا درد اور گھٹنے کا درد ٹھیک کرواتا رہتا ہے ہر وقت، یا وہ سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے دعا مانگتا ہے۔ ہر ایک کا نصیب، وہ جو طلب کرتا ہے اس کے مطابق پھر اللہ اس پر احسان فرماتا ہے۔ دانت کا درد بھی ٹھیک کر دے گا، لیکن جو سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے دعا کرتا ہے وہ پھر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ہوگا۔ یہ تمہارا نصیب ہے، کہاں تک جانا چاہتے ہو۔ اور دوسری بات کہی کہ دعائیں کماؤ، جس طرح دعا کمائی جاتی ہے اسی طرح بد دعا سے بھی ڈرو۔ بد دعا بھی اسی طرح لگتی ہے جیسے دعا لگتی ہے۔ بد دعا دعا ہی ہوتی ہے، لیکن ایک دکھی دل کی بد دعا، اس کے اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جب تم کسی انسان پر ظلم کرتے ہو، اس کا دل دکھاتے ہو، اس کو تکلیف دیتے ہو، تو پھر اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے، چاہے وہ منہ سے کوئی الفاظ نکالے یا نہ نکالے، اس کے دل کی آہ میں اور اللہ کے عرش میں کوئی پردہ نہیں رہتا۔ بڑے بڑے طاقتور بادشاہ ہلاک ہو گئے مسکینوں کی بد دعا کی وجہ سے، چڑیا اور جانوروں کی بد دعا کی وجہ سے۔ سیدی رسول اللہ نے حدیث شریف میں واقعہ سنایا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھ دیا، نہ اس بلی کو کھانا کھلایا، نہ کھلا چھوڑا کہ وہ خود کھانا تلاش کر لے، اور وہ بلی بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اس وجہ سے، اس بلی کی بد دعا سے وہ عورت جہنمی ہو گئی۔ جانوروں کی بد دعا لگتی ہے۔ کبھی بھی اتنے کیجول ہو کے، غیر محتاط ہو کر زندگی نہ گزارو کہ تمہیں پتہ ہی نہ لگے اور اللہ کی مخلوق تمہیں بد دعائیں دے رہی ہو۔ ان جانوروں کی دعائیں بھی لگتی ہیں اور بد دعائیں بھی لگتی ہیں۔ جب جانوروں کی لگتی ہیں تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یہ زندگی کیجول گزارنے کی نہیں ہے کہ تم تکبر سے گزرتے چلے جاؤ اور تمہیں پرواہ نہ ہو کہ آس پاس تم نے کتنی تباہی مچا دی، کس کے دل توڑے، کس کو تکلیف پہنچائی، کس کو دکھ دیا، کس کا مال لوٹا، کس کی زمین پر قبضہ کیا، کس پر جھوٹا مقدمہ بنایا، کسی کی عزت تار تار کی، اور تکبر سے چلتے ہی چلے جاؤ اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تم کتنے ظلم کرتے ہوئے جا رہے ہو۔ کیونکہ وہ سب جن کے تم دل توڑتے ہو، جن پر تم ظلم کرتے ہو، وہ منہ سے الفاظ نکالے یا نہ نکالے، دنیا میں وہ تم پر اختیار رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو، رب تک ان کی آواز جاتی ہے۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، ظلم نہ کرو، بد دعا نہ لو۔ انسان ظالم ہو جاتا ہے اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے ماں باپ کے اوپر، اپنے سے ماتحت لوگوں کے اوپر۔ جہاں اختیار ہوتا ہے انسان کو، وہ اختیار کو ناجائز استعمال کرتا ہے، چاہے افسر ہو، چاہے گھر کا باپ ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے وزیر ہو، حکمران ہو، بادشاہ ہو۔ آپ کو پوری دنیا میں ہر طرف نظر آ رہا ہے کہ لوگ طاقت اور اقتدار، اور صرف اس لیے کہ اللہ نے ان کو زمین میں اقتدار اور اختیار دیا ہے، ان کے مظالم دیکھو، استغفر اللہ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آج دنیا میں اختیار اور طاقت ہے ان کے پاس، تو کیا انہیں کوئی چیز پکڑ نہیں سکتی؟ بد دعا بہت سخت عذاب ہے۔ تو آج جو باتیں کہیں ان پر غور کرو۔ دعا دو طرح کی ہے، ایک دعا جو تم خود مانگتے ہو، ایک دعا جو تم کماتے ہو۔ جہاں دعا کماؤ وہاں بد دعا سے ڈرو، بد دعا سے بچو۔
اور جو دعا تم خود کرتے ہو اس میں ایک دعا وہ ہے جو تم اپنے لیے کرتے ہو، اور ایک دعا وہ ہے جو تم سیدی رسول اللہ کے لیے کرتے ہو، اور جو سیدی رسول اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں ان کو اپنے لیے دعا کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی، ان کی ضروریات اللہ پوری کرتا ہے۔ دعا کو اپنا ہتھیار بناؤ، سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے دعا کیا کرو، نیکیاں کما کر سیدی رسول اللہ کو تحفے میں بھیجا کرو۔ اتنا اعتماد اور کانفیڈنس تو رکھو اپنے رب کے اوپر کہ میرا رب ہے، میری دعا ضائع نہیں کرے گا، میرا رب میری بات نہیں ٹالے گا۔ اتنا یقین تو ہونا چاہیے اپنے دوست پر۔ کیوں نہیں سنے گا بات وہ؟ کیوں نہیں سنے گا وہ؟ اللہ لوگوں سے ان کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہے۔ اگر یہ کرو گے میری تو دعا سنتا ہی نہیں ہے، وہ نہیں سنے گا۔ اگر اس کانفیڈنس کے ساتھ کرو کہ میرا رب میری بات رد نہیں کرے گا، تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ تمہاری دعا رد کرے۔ وہ بڑا غیرت والا ہے اور ہمیشہ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے۔ تم اگر اپنا قیمتی وقت اور اپنی دعا کا وقت اور اپنے وسائل اور اپنا وقت اور اپنے خزانے اور اپنی زندگی کا ٹائم سب کچھ سیدی رسول اللہ کے لیے دیتے ہو تو اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، چاہے تم اپنے لیے کچھ مانگو یا نہ مانگو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔